सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, माह रबीउल गौस है। सरकार सैयदना गौस आज़म महबूब सुबहानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स सरापा क़ुद्स का महीना है और मुख्तसर वक़्त के लिए सिलसिला इल्म व अदब में अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना गौस आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात व इरशादात बयान करने की सआदत हासिल हो रही है। आज हमने बताया था कि आज का उन्वान हमारा जो है वो नमाज गौसिया है। सबसे पहली बात कि नमाज गौसिया जो नाम है, इससे कुछ गलतफहमियाँ अवामुन्नास में पैदा हो जाती हैं कि शायद वो महसूस करते हैं कि ये कोई गौस पाक की नमाज है। तो याद रखिए कि नमाज तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, सजदा सिर्फ उसकी ज़ाते मर्तबत को है। असल में नमाज गौसिया जिस तरह कहते हैं नमाज हाजत, तो नमाज हाजत से क्या मुराद है? हाजत की नमाज तो नहीं है कि हाजत को सजदा होगा, हाजत के लिए कोई बंदगी होगी। तो नमाज हाजत से मुराद क्या है कि किसी बंदे को कोई जायज़ हाजत है तो वो नवाफिल अदा करे मखसूस तरीक़े पर जो बयान हुए, और फिर वो अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ मांगे तो उसकी दुआ कबूल होगी। इसी तरीक़ा के साथ ये नमाज गौसिया है जो औलिया किराम बुज़ुर्गान दीन मशाइख़ इज़ाम रहमतुल्लाह अलैहिम से मनक़ूल है। एक मखसूस तरीक़ा जो अभी आपकी खिदमत में बयान करेंगे, तो उस अंदाज़ पर वो नफल पढ़ के और बाद में कुछ ज़िक्र अज़कार करके दुआ मांगी जाएगी तो वो दुआ कबूल हो जाएगी। और चूँकि हुज़ूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि इस अंदाज़ पे वो नफल पढ़ के तो बगदाद शरीफ की तरफ चले और दुआ मांगे, तो इसलिए इन 2 रकातों का नाम नमाज गौसिया हो गया। तो ये गलत फहमी ज़हनों में न रखी जाए कि खुदा न खासा को सजदे हुज़ूर गौस पाक को होंगे या इस किस्म की कोई दूसरी बात है। और सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की ये हदीस और मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि बंदा सबसे ज़्यादा अपने मालिक करीम जल्ल शानुहु के सजदे की हालत में होता है, पर सजदे में दुआ मांगो। ये जो नमाज गौसिया है, इसके बारे में सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा सैयदी मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहारे शरीयत का जो चौथा हिस्सा है और उसमें जो नवाफिल का बाब है, उसके अंदर आपने सलातुल असरार की शह सुर्खी कायम करके नमाज गौसिया का तरीक़ा लिखा। तो नमाज गौसिया का एक नाम सलातुल असरार भी है। आप इरशाद फरमाते हैं, नीज़ इसके लिए यानी हाजात के पूरा होने के लिए, किसी को कोई मुश्किल हो, कोई ज़रूरत हो, कोई हाजत हो, तो उसकी तकमील के लिए एक मुजर्रब नमाज सलातुल असरार है जो इमाम अबुल हसन नूरुद्दीन शतनूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बहजतुल असरार में, और मुल्ला अली कारी हनफ़ी और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रदी अल्लाह तआला अन्हुम हुज़ूर सैयदना गौस आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं। यानी सलातुल असरार नमाज गौसिया को जो बयान किया है वो बाजतुल असरार में भी है। हज़रत मुल्ला अली कारी हनफ़ी ने भी इसको बयान किया, और शेख मुहक्किकुल इत्तिलाक़ सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर महबूब सुबहानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से इसको रिवायत किया है। सदरुल शरिया आगे लिखते हैं, इसकी तरकीब यानी इसका तरीक़ा ये है कि बाद नमाज मगरिब सुन्नतें पढ़ के, मगरिब के बाद जो 2 रकअतें सुन्नतें हैं वो अदा करके 2 रकअत नमाज नफल पढ़े। मगरिब की नमाज हो गई, 2 सुन्नतें पढ़ ली, अब 2 रकअतें पढ़े। और वो रकअतें सीधी बात है कि वो 2 रकअतें अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ी के लिए हैं। आगे फरमाते हैं, बेहतर ये है कि अल्हम्द के बाद हर रकअत में 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। पहली और दूसरी रकअत में कुल 2 रकअतें हैं, पहली और दूसरी रकअत में अलहम्द शरीफ के बाद 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। अब इसके बाद जब सलाम फेर दिया, मुकम्मल 2 रकअतें हो जाने पर सलाम फेरने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की हम्दो सना करे। सुबहान अल्लाह पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, पूरी सूरह फातिहा पढ़ ले, सुबहानक अल्लाहुम्मा जो शुरू नमाज में हम पढ़ते हैं वो पढ़ ले। तो जो भी अल्लाह करीम की हम्दो सना के कलिमात हैं, हदीस के अंदर भी बयान हुए हैं,
تو وہ کچھ دیر کے لیے اللہ کریم کی حمد و ثنا میں سلام پھیرنے کے بعد روبہ قبلہ ہی مصروف ثنا ہو جائے، اور ثنا کے بعد اس کی کوئی مخصوص تعداد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے۔ ثنا کر لی، اس کے بعد درود شریف پڑھے، 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ لے۔ اب جب درود شریف کی بات ہوتی تب بھی لوگ پوچھتے ہیں کون سا پڑھیں، تو نماز والا درود پڑھ لیں، اس کے آخر پر السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ لیں تاکہ درود اور سلام دونوں ہو جائیں۔ جس درود شریف کو جتنے آپ کو یاد ہے بے شک 11 مرتبہ درود تاج پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ، یہی 11 مرتبہ پڑھ لیجئے تو درود ہی ہے۔ اور جب 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تو پھر 11 مرتبہ یہ کہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یہ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے اور ہر قدم پر کہے، یہاں عراق سے مراد جدید بات بغداد معلیٰ شریف ہے، اور بغداد شریف کی سمت معلوم کرنا ہو جو پاک و ہند میں بسنے والے مسلمان ہیں، تو جب اب جس طرح مجھے آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ناک کی سیدھ پر قبلہ شریف ہو اور دائیں کان کی سیدھ پر بغداد شریف ہوگا، بالکل ناک کی سیدھ پر ہمارا چہرہ روبہ قبلہ ہو تو داہنے کان کی سیدھ پر بغداد شریف ہوگا۔ 2 رکعتیں پڑھی، الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، سلام پھیر لیا، سلام کے بعد حمد و ثنا پڑھی، حمد و ثنا کے بعد 11 بار درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ جو ابھی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات یہ 11 مرتبہ عرض کر لیا سرکار کی بارگاہ میں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر 11 قدم بغداد شریف کی طرف چلے، اور جب ایک قدم اٹھائے تو اس پر یوں کہے یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ ایک قدم اٹھا کر ایک بار، ایک قدم اٹھا کے ایک بار، کل 11 قدم چلے، اور جب 11 قدم مکمل ہو جائیں تو پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے۔ یہ آپ کو نماز غوثیہ کا طریقہ الحمدللہ ہم نے عرض کر دیا۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے جو مجھے مشکل میں پکارے اس کی مشکل دور، غم میں پکارے غم دور۔ فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں اور وہ مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کو پہنچوں گا، بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں گا، اور اگر اس کا ستر کھلنے لگا تو اس کے ستر کھلنے سے بچاؤں گا۔ اب یہاں ستر کھلنے سے میرے پاس ایک مرتبہ پوسٹ آئی تھی، اس پر بھی لوگ عجب قسم کا مذاق اور استہزاء کرتے ہیں۔ دیکھیے اولیاء کرام صوفیاء عظام کا کلام اکثر معرفت پر مبنی ہوتا ہے، لوگ ظاہری الفاظ پر رک کر کچھ کی کچھ سوچ بنا لیتے ہیں۔ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ستر نہیں کھلنے دوں گا، تو اس سے مراد یہ کہ اس کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، اس کو ذلیل نہیں ہونے دوں گا لوگوں کے سامنے۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں وہ کانڈ نہیں لگن دوانگے، کہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارے، تو نے کہا تو نے کہ جو مانگو وہ ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو 2 رکعتیں ہیں اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم کے ارشادات میں موجود ہے، اور سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم الشاہ امام محمد رضا قادری محدث بریلوی کہ جن کو حضور پر نور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ احمد رضا میرا نائب ہے،
وہ سرکار رضا حضور غوث پاک کی منقبت شریف میں یوں عرض کرتے ہیں بارگاہ میں، حسن نیت ہو تو خطا جاتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا۔ یعنی اعلیٰ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اگر نماز غوثیہ پڑھنے والے کے پاس حسن نیت کی دولت ہو، حسن نیت یقین کا درجہ بندے کو حاصل ہو، اگرچہ مگرچہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، آگے بھی بڑے ورد پڑے ہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، تو یہ حسن نیت تو نہیں ہے، یقین کا درجہ حاصل ہو۔ رئیس المتکلمین سیدی امام نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ دعا مانگنے والے کو اپنے رب تعالیٰ پر اتنا بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے کہ ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی وہ یقین کی دنیا میں ہو کہ میں اپنے کریم جل شانہ کی بارگاہ میں جو عرض کروں گا، میرا مالک میری عرض کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول فرما لے گا۔ تو بے یقینوں کی کوئی زندگی اور دنیا نہیں ہوتی، یقین ہے، یہ حاصل ہو جائے تو سبحان اللہ۔ میرے مرشد کریم، میرے مربی و مولا حضور بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان شریف کے حوالے سے بیان فرماتے تھے کہ علامہ اسماعیل حقی حنفی علیہ رحمت نے تفسیر روح البیان میں لکھا، ایمان کے 5 قلعے ہیں۔ ہماری بولی میں جو غلط العام لفظ ہے وہ قلعے ہو گئے ہیں، قلعہ، تو یہ لفظ قلعہ ہوتا ہے۔ تو ایمان کے 5 قلعے ہیں، اس میں سے پہلا قلعہ جو ہے ایمان کا، وہ فرمایا یقین ہے، کہ بندے کو یقین حاصل ہو۔ اور بے یقینوں کی کیا زندگی ہوتی ہے، اور بے یقینوں کی کیا دنیا ہوتی ہے، اور بے یقینوں کی بھی کوئی عقیدت ہوتی ہے، اور عقیدت وہ بھی غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک، کہ جس کے لیے سلسلہ سہروردیہ کے بادشاہ نے کہا تھا، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ تو لہٰذا یہ 2 رکعتیں کسی کو کوئی جائز حاجت ہو، اس انداز پر جو ہم نے بیان کر دی پڑھے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے، یعنی وہ 2 رکعتیں حضور غوث پاک کی خدمت میں اللہ سے عرض کرے کہ مالک حضور غوث پاک کو میں یہ تحفہ پیش کرتا ہوں، قبول فرما، اور پھر ان کے وسیلے سے اپنی جو وہ جائز حاجت ہے وہ اللہ کے حضور طلب کرے، انشاءاللہ تعالی سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل وہ جائز حاجت پوری ہوگی۔ اور ایک بار پھر سن لے جو امام احمد رضا نے کہا کہ حسن نیت ہو تو خطا جاتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا۔ اعلیٰ کہتے ہیں ہم نے آزمایا ہے، یہ ہم نے خود پڑھ پڑھ کے دیکھا ہے، یہ یگانہ ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ یہ 2 رکعتیں اس انداز پہ پڑھ کے جب مالک کریم کے حضور عرض کی جاتی ہے تو حضور ہمارا تو آزمایا ہے کہ یہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوض و برکات سے دونوں جہانوں میں مالا مال فرمائے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے در اقدس کی جو ملازمت ہے وہ ہمیں عطا کرے، اور یہ سلسلہ حضور کی نسبت کا تا قیامت رہے، اور مالک اس کی ہمیں بہار عطا فرمائے۔